مناسبت رکھا ہو محفل سے یہ موقع ہے درود بھیجنے کا۔ وقت کے امام کے حضور نبی اکرم کی تشریف آوری کے موقع پر یہ تبلیغ کے لیے تہنیت اور اپنی وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے اس خاندان کے حضور ادائے احترام کے لیے نبی کے ساتھ تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد
پاس موجود ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہترین رائے حل وہ تھا جو آیت اللہ خمینی نے تجویز فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان بجائے یہ کہ اس اختلاف میں اپنا وقت لگائے کہ 12 ہے یا 17 ہے، کیوں نہ پورے ہفتے کو ہفتے رہتا پورے ہفتے میں اللہ کے نبی کی فضیلت اور ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے. تو اس اعتبار سے انہوں نے اس چیپٹر کو تقریباً کلوز کر دیا اور کہا کہ ہفتے وحدت بنائی جائے اور اس ہفتے وحدت میں نبی اکرم کی ذات کا تذکرہ کیا جائے. یہ ایک ریفرنس ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور ریفرنسز ہیں. اس وقت جو بہت بڑا ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہم نبی کی ذات کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم ایک فرقہ ہونے کے ناطے نبی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرقے ایک فرقہ ہونے کے ناطے نبی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کسی فرقے کے اوپر کہ وہ نبی کو کیسے دیکھتے ہیں. معمولاً میلاد کے اندر یہ گفتگو پیچھا نکلتی ہے کہ ہم ایک فرقہ ہونے کے ناطے نبی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کوئی اور فرقہ نبی کو نبی ہونے کے ناطے کس طریقے سے دیکھتا ہے. اچھا، اس کے اندر پھر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ اور مسائل بھی پیش آتے ہیں. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ آج کل یہ موضوع اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑا ایک گروپ ایسا ہے کہ جو مسلمان کو اس عنوان سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کس فرقے کا ماننے والا ہے. وہ مسلمان کو اس عنوان سے دیکھ رہا ہے کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے اور خود مسلمان کے اندر کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت بڑا ایک گروپ ہے کہ جو مسلمان کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس تنقیدی نظر کے اندر وہ اس بات کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی گروہ مسلمان کا نبی کے لیے کوئی جملہ استعمال کرے، چاہے اس اعتبار سے استعمال کرے کہ ہم نہیں مانتے کوئی اور مانتا ہے، لیکن وہ فرقہ وہ گروپ تلاش کرے گا کہ کوئی فرقہ ایسی بات کوئی کہے. ان کو نبی کی ذات سے دشمنی ہے، نہ اس بات سے کہ اس ذات کے بارے میں یہ فرقہ کہے یا دوسرا فرقہ کہے. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. اور میرا اپنے خیال ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا دنیا کے اندر جب ٹیلی کمیونیکیشن کم تھی، کانٹیکٹس بہت کم تھے، تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم ایک فرقہ ہونے کے ناطے دیکھیں ایشو کو اور کسی اور پر تنقید کریں کہ وہ فرقہ ہونے کے ناطے کیسے دیکھتا ہے. اب میرا اپنے خیال ہے کہ شاید اس کا وقت اتنا مناسب نہیں ہے. اب پوری دنیا کو مائکروسکوپ لگا کر آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری چاہے اس فرقے کے ہوں چاہے کسی اور فرقے کے ہوں کوئی خامی ان کو مل جائے اور اس خامی کے اوپر وہ کیپٹلائز کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے چیز کے مقابلے میں بہت سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ گفتگو بھی اب مناسب گفتگو نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں ہم جس کے متحد ہیں وہ کس کا متحد ہے اور ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کریں. میں تھوڑا سا اس بات کا پس منظر اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد اپنی اصلی گفتگو کی طرف جائیں گے. ایک بار پھر نبی کی ذات پر درود بھیجے گا. محمد نبی خدا امت جس کو ہم لوگ امت اسلامیہ تعبیر کرتے ہیں، امت اسلامیہ کے اوپر کئی تاریخ ایسے لمحات آئے ہیں جو بنیادی ترین حملے کی صورت میں ہیں. یعنی امت کے اوپر سخت وقت آیا ہے، فکر کے اوپر سخت وقت آیا ہے. مثال کے طور پر اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید چنگیز خان اور ہلاکو خان کا دور امت اسلامیہ کے لیے سخت ترین دور تھا جسمانی اعتبار سے، جس کے اندر لاکھوں مسلمان مارے گئے. چند سال کے وقفے سے یہ 2 ظالم حکمران چین کے علاقوں سے اٹھ کر آئے اور انہوں نے وسطی ایشیا میں، ایران میں اور عراق، موجودہ عراق کے علاقے کے اوپر حملے کیے اور انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا ہے. اور جو مشہور و معروف تھا اس دور کے اندر وہ یہ کہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، انسانی سروں کے مینار بناتے تھے، اونچے اونچے مینار. اور نیشاپور بہت مظلوم واقع ہوا اس دور کے اندر، پورا نیشاپور کا حوالہ کر دیا گیا. یعنی اس میں تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حکم دیا کہ سارے انسانوں کو مار دو، دوسرے دن حکم دیا کہ سارے گھروں کو گرا دو اور تیسرے دن حکم دیا کہ جتنے جانور بچے ہیں سب کو مار دو. چوتھے دن سارے علاقے کے اوپر ہل چلا دیا. نیشاپور کے ساتھ اتنا سخت وقت دیا ہے. جسمانی اعتبار سے وہ دور بہت سخت دور تھا امت اسلامیہ کے لیے، لیکن امت اسلامیہ نے وہ دور گزار لیا. اس کے
بعد میں انتہائی سخت دور مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ 19ویں صدی عیسوی، یعنی جس کو ہم سمبولک ٹرمز میں 1860 کے قریب کا زمانہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ 1860 آج سے تقریباً 150 سال پہلے یہ وہ دور تھا جب بہت کم مسلمان ملک بچے تھے جو مغربی اقتدار میں نہیں تھے، سب کے سب مغربی اقتدار کے اندر چلے گئے تھے، سب کا سفر نقشے سے ان کا وجود ختم ہو گیا تھا۔ اس دور میں نہ صرف غیر مسلمان ممالک نے مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا، ممالک کے اوپر قبضہ کیا، بلکہ ایک خاص طریقہ کار ایجاد کیا فرقوں کی تقسیم کا۔ اس دور میں 3 بڑے اسلامی مراکز میں 3 بڑے فرقے بنائے گئے، اور اس میں سر فہرست مثلاً حجاز کے علاقے میں وہابیت تشکیل پائی، ایران میں بہائیت تشکیل پائی، اور برصغیر کے علاقے کے اندر قادیانیت تشکیل پائی۔ تینوں کا جو بنیادی ترین فرق بنتا تھا وہ نبی کی ذات کے معاملے میں کہیں نہ کہیں بنتا تھا۔ کسی نے نبی کی ذات کو بے احترامی کی نظر سے دیکھا، شرک کے عنوان سے، کسی نے نبی کی ذات کا مقابلہ کیا کہ وہ چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا ہے، وہ ابھی باقی ہے، جاری ہے، بابیت کے نام سے کہ ابھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کسی نے ختم نبوت کے اوپر کچھ اعتراضات، کچھ خدشات ڈال کر اس فکر کو رائج کیا، لیکن تینوں نے نبی کی ذات کے اوپر محنت کی اور اس کے خلاف سازشیں کی۔ جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی غیر مسلمانوں نے دین اسلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی فکر کے میدان میں، تو انہوں نے نبی کی ذات کو نشانہ بنایا۔ یہ 150 سال پہلے تھا۔ اس وقت کسی نئے فرقے کی ایجاد کا شاید اتنا امکان باقی نہیں رہا، لیکن نبی کی ذات پر حملہ کرنے کا عنوان اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے اپنی جگہ پر باقی ہے جیسے 150 سال پہلے تھا۔ 150 سال پہلے انہوں نے فرقے بنائے نبی کی ذات پر حملہ کر کے۔ اب میں نے عرض کیا اب فرقے بنانے کا عنوان ان کے پاس نہیں ہے، لیکن حملات اسی طریقے سے جاری ہیں۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے، اور اگر آپ آخری 25-30 سال کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ سال کے وقفے سے کچھ کام ایسے ہوں گے جو نبی کی ذات کے خلاف بہادر محاذاری کی صورت میں انجام پائیں گے۔ کبھی وہ مثال کے طور پر آیات شیطانی کی صورت میں ہوں گے، کبھی وہ آرٹیکلز اور موویز کی صورت میں ہوں گے، کبھی وہ اسکیچز کی صورت میں ہوں گے، اور کبھی کسی اور تقریر کی صورت میں ہوں گے، لیکن آپ مسلسل دیکھیں گے کہ نبی کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ اور یہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں، یہ وہ دشمنی ہے نبی کی ذات سے جو بالکل کھلی دشمنی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور چھپی ہوئی دشمنی بھی ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس کبھی امت اسلامیہ کے خلاف کوشش کرتے ہیں جسمانی حملے کر کے، میں نے عرض کیا وہ امت اسلامیہ جھیلتی ہے۔ کبھی کوشش کرتے ہیں فکری اعتبار سے نئے فرقے بنا کر، اس میں بھی نبی کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، اور کبھی نئے فرقے نہیں بناتے ہیں لیکن نبی کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دشمنیوں کا ایک انداز ہے۔ دشمنی کا ایک اور انداز ہے نبی کی ذات سے، وہ ایک خاص طریقے سے انجام پاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر درود بھیجتا ہوں محمد ہمیں اپنے ذہن کے اندر ایک بنیادی بات سوچنی ہوگی، وہ یہ کہ یہ جتنی بھی کارروائیاں انجام دے رہا ہے یہ کون انجام دے رہا ہے؟ آپ کے سامنے جب آیات شیطانی آئی تو ایک مصنف آیا، میں لوگ ان جیسے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا سب کے سامنے۔ جب موویز بنی تو ایک اور فرد آپ کے سامنے آ گیا، جب اسکیچز بنے تو کوئی اور فرد آپ کے سامنے آ گیا۔ لیکن کیا ہم یہ کہیں تو غلط ہوگا کہ ان سب کے پیچھے اصلی ترین دشمنی شیطان کی دشمنی ہے؟ اصلی ترین کام تو شیطان کا کام ہے، شیطان ہے کہ مجھے ساری حرکتیں کروا رہا ہوگا۔ اب یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگ احساس نہیں کر پا رہے کہ یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہوں گی، جتنی بھی اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نظام ہدایت کے خلاف سازشیں ہوں گی، یہ سب کسی ایک نظام کے تحت انجام پا رہی ہوں گی، یہ کسی ایک روٹ کے تحت انجام پا رہی ہوں گی۔ یعنی میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ جس شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی منصوبہ بنایا ہوگا، اسی شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی منصوبہ بنایا، اسی شیطان نے مثلا اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنایا۔ وہ جو پہلے منصوبے تھے وہ کیا تھے؟ ان
شیطان کامیاب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اب نئے دور میں وہ کیا منصوبہ بنا رہا ہوگا؟ تو پچھلے منصوبوں میں ایک بہت آسان منصوبہ تھا جو اللہ کے نبی کے خلاف بنایا کرتا تھا اور اس میں اس کو کامیابی ہوتی تھی، اور وہ آسان ترین کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو نبوت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے میں پہنچا دیتا تھا۔ یہ شیطان کا پرانا حرکت تھا۔ یعنی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد انبیاء رسول آئے اور ان میں سے ایک نبی کے بارے میں شیطان نے مشہور کر دیا کہ وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شیطان کا ایک قدیم منصوبہ ہے۔ اس کو ہم کیا تعبیر کریں؟ اس کو ہم کہیں کہ ایک دفعہ شیطان دشمنی کرتا ہے شان گھٹا کر، ایک دفعہ شیطان دشمنی کرتا ہے بظاہر شان بڑھا کر۔ یہ بہت قدیم نسخہ ہے اس کا۔ کبھی وہ دشمنی کرتا ہے جیسے میں نے عرض کیا 150 سال پہلے شان گھٹا باغیت کا فرقہ، قادیانیت کا فرقہ، وہابیت کا فرقہ۔ کبھی وہ دشمنی کرے گا بظاہر شان بڑھا کر، لیکن ایک اور طریقے سے، وہ کیا؟ نبوت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے میں پہنچا دے، خدا بنا دو، خدا کا بیٹا بنا دو۔ یہ قدیم دشمنی کا انداز ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم میں انداز ہے۔ یہودی کہتے ہیں مثلا حضرت عزیر ابن اللہ، یا مثال کے طور پر عیسائیوں کے بارے میں قرآن مطالعہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے۔ ہمیں اس دور میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ یقیناً شیطان اس حربے سے دستبردار نہیں ہوگا، اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ منصوبہ کرے گا ان دونوں دشمنیوں کو استعمال کر کے۔ وہ یہ کہ کبھی وہ مقام کو بڑھا کے دشمنی کرے گا اور کبھی وہ مقام کو گھٹا کے دشمنی کرے گا۔ اچھا، دشمنی جو مقام کو گھٹا کر کرے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ نعوذ باللہ احانت کرے گا، ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ احانت ہے۔ لیکن اگر مقام کو بظاہر بڑھا کر دشمنی کرے، یہ زیادہ شدید دشمنی ہوگی، اس کو ہم سمجھ کے نہیں پائیں گے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو مسلمان کو دونوں کے درمیان رکھنا ہوگا کہ وہ اس طرح سے دیکھے کہ نہ اس دشمن کے ہاتھوں شکار ہو جائے جو اللہ کے نبی کو کم کر کے دشمنی کرنا چاہتا ہے، نہ اس دشمن کے ہاتھوں شکار ہو جائے جو بظاہر بڑھا رہا ہے لیکن نبوت کو پیغام سے محروم کر رہا ہے۔ البتہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ اگر کوئی نبوت کو الوہیت کے دائرے میں پہنچاتا ہے تو پھر کس طرح سے دشمنی ہو گئی؟ یہ کیسے دشمنی ہو گئی؟ مثلا اگر کسی نے نبی کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی تو پھر تو واضح دشمنی ہے، لیکن اگر مقام کو الوہیت میں پہنچاتا ہے، خداؤں کی فہرست میں پہنچاتا ہے تو دشمنی کیسے ہے؟ پھر وہ دشمنی اس طرح سے ہے کہ پھر وہ قابل تقلید نہیں ہے، پھر وہ قابل عمل نہیں ہے۔ جیسے ہی کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، انسانوں کی ہدایت سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ خدا اور خداؤں کی فہرست میں ہے، اس کا ہماری ذات سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک پرانا حربہ ہے، اور آج کے مسلمان کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ وہ شیطان کی ان دونوں حربوں کو سمجھے کہ کبھی اس طرح سے حملہ ہو سکتا ہے اور کبھی اس طرح سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ اس کا تدارک ہوگا نبی کی روایات کے ذریعے سے اور نبی کے ان ارشادات اور فرامین کے ذریعے سے جو انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے اور وہ جو معصومین علیہ السلام نے نبوت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیے ہیں۔ میں چند اشارات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و
الذی بارکنا حولہ، خدا ان کا عبودیت کو بیان کرتا ہے۔ بس ایک معیار جو ہم لوگوں کے سامنے بہت واضح معیار آتا ہے، وہ نبی کی عبودیت اور بندگی کو سمجھنا ہے۔ اگر ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، ہم ایک طرف سے دشمنوں کی دشمنیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو وہ نبی کے ساتھ میں کر رہے ہوں گے اور بہت کمپلیکیٹڈ کر رہے ہوں گے، بہت پیچیدہ کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف سے ہمارے اپنے زندگی کے لیے ایک راہ عمل بنتا ہے کہ ہمیں کس راہ عمل کے اوپر چلنا ہے۔ یعنی اگر مثلا ہم سے کوئی یہ کہ آپ اللہ کے نبی سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ آپ ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں نبی کی ذات کے خلاف محاذرہ بہت پیچیدہ ہوگی۔ یہاں کبھی پیچیدگی اس طرح سے ہوگی کہ مقام کو کم کر کے دشمنی کریں گے اور کبھی بظاہر مقام کو بڑھا کے دشمنی کریں گے، اور اس میں جو راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ نبی کی عبودیت کے اوپر غور فرمائیے، ان کی جو بندگی اس کے اوپر غور فرمائیے، یہ دونوں مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اگر میں نبی کی ذات سے سیکھوں تو کیا سیکھوں، کس طریقے سے سیکھوں؟ 3 پوائنٹس میں آپ کو علیحدہ کر کے عرض کروں گا کہ اگر مجھ سے کوئی کہے ہمیں نبی کی ذات سے سیکھنا ہے، کس طریقے سے سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے، اور پہلے سب سے پہلے ایک اور پوائنٹ بنا کر عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اس سیرت پہ چل کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کی سیرت سے کیا حاصل کریں تو کامیابی کی تضمین ہے، کامیابی کی گارنٹی ہے ہمارے پاس۔ اب یہاں پہ ایک سادہ تصور ہے، ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تصور ہے، یا سمجھ لیجیے کہ زیادہ دقیق تصور ہے۔ ایک سادہ تصور ہے، سادہ تصور کیا ہے؟ وہ جو نبی کی ظاہری سنتیں ہیں ان کو لے لو، اتنا ہی کافی ہے، یہ ایک سادہ تصور ہے۔ سادہ تصور کیا ہو گیا کہ آپ نبی کی سنت کے ظواہر کو لے لیجئے، اتنا آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کے اوپر اور ہی نہیں کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر جب یہ کہا سنت نبی کو اختیار کیا جائے تو کیا سمجھ لیا؟ مجھے کہ سنت نبی کو اختیار کیا جائے، بس پانی 3 گھونٹ میں پینا ہے، ختم، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، معاملہ ختم۔ ظواہر کو لے لیا سر، میں نہیں کہہ رہا ظواہر کو نہیں لینا ہے، ضرور لینا ہے، اور اس میں 10 حکمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی اس کام کو کر لے، نبی کی سنت کے ظواہر کو لے لے، تو اس کو بہت عجیب و غریب فضیلتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں روایت سے عرض کرتا ہوں کہ اگر صرف ظواہر کو لے تو کیا کچھ مل سکتا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ مشہور و معروف ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، اور اس کو میں کہنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، اپنے دین کو آزمائیں۔ آج وقت ہے دین آزمانے کا، ہم ایک دین لے کر چل رہے ہیں، یہ دین ہم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں تمہیں نصیب کرے گا۔ ہمارے سامنے ہزاروں علم، ہزاروں تھیوریز موجود ہیں، کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے دین کو آزمائیں؟ دیکھیں سعادت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر یورپ یا امریکہ کے کسی چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کو زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو مجھے آپ سے یہ بات کہنے کے لیے بہت فکری جدوجہد کرنی پڑتی کہ میں آپ سے کہتا اپنے دین کو آزمائیں، کیونکہ آپ مجھ سے کہتے ہیں نہیں ہم بغیر دین کی زندگی سے ہی گزار رہے ہیں، نعوذ باللہ، سمجھانا مشکل پڑ جاتا ہے۔ آپ کو سمجھانا کیا مشکل ہے؟ آپ اور ہم پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے جو نہیں جھیل رہے، ہر چیز جھیل رہے ہیں، سیکیورٹی سے لے کر زندگی کی ضرورتوں تک، ہر چیز میں مصیبت میں ہے۔ جب ہر چیز میں مصیبت میں ہے، اب تھک نہیں گئے کہ دین آزما لیں؟ اب ہمیں اپنے دین میں دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ کے نبی کی ظاہری سنتوں کو لے لے تو کیا ہوگا؟ مشہور و معروف واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں کوئی یہودی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے نبی کا نام لیا، کہا آپ کے علاقے میں آیا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے کلینک کیا ہے یہاں پر، میں آج کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اس نے ظاہر زمانے کے حساب سے بات کی، اس نے کہا کہ میں نے کلینک کیا ہے یہاں پر، میں ڈاکٹر ہوں، اور آپ کے مسلمان اتنے متعصب ہیں کہ میرے
پاس علاج کرنے نہیں آتا. اس نے نبی کے سامنے یہ دعویٰ کیا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں معاملہ یہ نہیں ہے, وہ متاثر نہیں ہے. اگر تم طبیب ہو اور تم اچھے طبیب ہو اور کوئی بیمار ہوگا تو تمہارے پاس بھی آ جائے گا, تعصب کی وجہ سے تم سے دور نہیں جائے. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ مدینے میں مسلمان میرے پاس آتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہم نے ان کو مستحب اور مکروہ سکھا دیا ہے, اب یہ بیمار نہیں ہوتے. سبحان اللہ. عجیب ہے. ہم بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں یہ روایت کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم نے ان کو مستحب مکروہ سکھایا ہے, اب یہ اس طرح کی بیماریوں میں نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس آ کر علاج کروائیں گے. میں ایک بات سوچتا ہوں, وقت نہیں ہے کہ ہم آزمائیں, وقت نہیں ہے کہ اپنے دین کو آزمائیں کہ اللہ کے نبی نے جو مستحب مکروہ دیے ہیں کیا واقعا ہمیں یہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں جن مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم زمانے بھر کے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مشکل ہماری حل کر دو, وہ ہمارے نبی نے شاید ایک جملے سے حل کی ہوئی ہو. اور ہم پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں, پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں کہ اس کو حل کر دے اسی طریقے سے ہمارے لیے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ انداز ایسا نہ ہو کہ دعویٰ ہو, کوئی کہے کہ یہ دعویٰ ہے, نہیں, اس کا ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. ایک سادہ سا کام ہے, ہم سب لوگ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں. ہم لوگ براہ راست غم نہیں چاہتے. ہم لوگ براہ راست لوگوں کی نفرتیں نہیں لینا چاہتے. ہم لوگوں کی محبتیں لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں پسند کریں. کیا کوئی انسان ہے جو یہ کہے گا میں چاہتا ہوں لوگ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھیں؟ آج کی دنیا کا یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے محبت کرنے والے کم ہو گئے, ہمارے دلوں کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں. آیا ہمارے دین کے اندر اس کا کوئی حل ہے؟ ہمارے سامنے ایک ایشو ہے. میں مثال میں عرض کرتا ہوں, ہم لوگوں کی مثال اس وقت زندگی کے اندر جنگل کے درختوں کی سی ہو گئی ہے جو برابر برابر میں کھڑے ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا نہیں پتا. آپ جنگل کے درخت کو دیکھتے ہیں, اگر ایک درخت کھڑا ہے دوسرا درخت بھی کھڑا ہے اور یہ درخت سوکھ گیا ہے تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر, اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ جو برابر والا ہے یہ سوکھ گیا ہے, یہ مر گیا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. ہم لوگ کی زندگی بھی ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اب یہ جو مشکل آ گئی ہے, انسانوں کے اندر جذبات کی کمی ہے, انسانوں کے اندر محبتوں کی کمی ہے. اچھا, پہلے یہ مشکل ہم کہتے تھے دیکھو کیا دور آیا ہے, رشتے دار ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے, پہلے ہم یہ کہتے تھے. پھر کہنے لگے دیکھو کیا دور آیا ہے, ہمسائے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے. صحیح. اب ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں دیکھو کیا دور آیا ہے, بھائی بھی بھائی کو نہیں دیکھتا. صحیح ہے. اور آہستہ آہستہ وہاں جا رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا دور آیا ہے, بچے بھی اولاد کو اور اولاد بھی بچوں کو نہیں دیکھتے. اور نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے, نظر بھی آ رہا ہے. یعنی مثلا میں عرض کرتا ہوں, آج خوشی کے موقع پہ ایسے ہی جملہ عرض کرتا چلو, میں کہتا ہوں ایکٹیو مولوی معاشرے کا چوراہا ہوتا ہے. جو مولوی ایکٹیو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے. سب نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو ایکٹیو مولوی کو اچھی طرح پتہ چلتا رہتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا گزر رہی ہے. لوگ خوش ہیں, لوگ غمگین ہیں. خوش ہیں تو کس بات سے خوش ہیں, صحیح خوش ہیں غلط خوش ہیں. غمگین ہے تو صحیح غمگین ہے غلط غمگین ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر سائنٹیفک سروے ہو تو شاید صحیح فگر پتہ چل جائے, لیکن میں سکون سے کہہ رہا ہوں شاید 60% سے زیادہ ماں باپ اپنی اولاد سے خوش نہیں ہیں. کیا یہی ہونا تھا؟ اولاد کو ماں باپ کے لیے یہی بننا تھا؟ ظاہر کہ نہیں بننا تھا. ان کو, جس کو ہم لوگ اردو کے محاورے میں کہتے تھے, ان کو آنکھ کا تارا بننا تھا, ان کو دل کی ٹھنڈک بننی تھی. اب کیا ہو گیا ہے, کیوں اولاد سے خوش نہیں ہے؟ اور آپ وائس ورثا کر لیجیے, اولاد سے سردی لے لیجیے اپنے ماں باپ کے بارے میں, دیکھیے کتنے فیصد خوش ہیں. کیوں یہ ایسا ہو گیا ہے؟ محبتیں کیوں کم ہو گئی ہیں؟ اچھا, اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کا کوئی راستہ دین میں ہے ہمارے پاس؟ اچھا, ہم جو قوم ہیں وہ ایک اور مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ قوم ہونے کے ناطے ایک اور مشکل ہے, اور معمولاً انسانوں کے اندر یہ مشکل ہوتی ہے, ہم نے تھوڑی سی
سینٹرل یورپ کے ایک ملک میں تھا اور وہاں پر کچھ پروگرام ہو رہے تھے. تو ایک آدمی میرے پاس آیا. میں سینٹرل یورپ میں تھا اور وہ پتہ نہیں ویسٹرن یورپ سے پتہ نہیں کہاں سے گھومتا ہوا وہاں تک آیا. پروگرام کے بعد میرے پاس آیا کہ مولانا میں بہت دور سے آیا ہوں. اس نے جگہ بتائی. میں ڈیلیبریٹلی دونوں ملکوں کے نام نہیں بتانا چاہ رہا. تو اس نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں, مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا میں حاضر سائڈ میں ہو گیا. اس نے مجھ سے 5-10 منٹ میں اپنی مشکلات بتائیں. یہ مشکل کیوں سمجھ لیں آپ, نام دیں اور مشکل اس کے سر پر ہے. پیسہ بھی نہیں ہے, خاندان سے بھی دور ہو گیا ہے, بیوی سے بھی لڑائی ہو گئی ہے, اولاد بھی دور, ہر قسم کی مشکل اس کے سر پر. اچھا میں سنتا رہا. اچھا اس کے بعد میں نے آخر میں اس نے کہا مولانا آپ میری مدد کریں. اچھا میں نے اس جملے کا مطلب یہ سمجھا کہ میں اس کو کوئی راستہ بتاؤں کہ یہ مشکلات ختم کیسے ہوں. تو میں نے اس کو بتانے کے لیے تھوڑا بہت اس کی نفسیات کا جائزہ لینے کی کوشش کی. کہنے کا مولانا ایسا ہے, اتنا وقت مت لگائیں, ایک تعویذ دے. کہاں مولانا پیچیدگی میں جا رہے ہیں آپ, میری نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے حال. آپ ایک تعویذ دیں میں جاؤں. میں نے کہا بھائی میں تعویذ نہیں دیتا ہوں, میں تم کو اہل بیت کی کوئی دعا بتا سکتا ہوں, میں تم کو دین کی روشنی میں اس مشکل کا حل بتا سکتا ہوں. لیکن جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں ایک جملہ تعویذ کا لکھ کے دے دوں, تمہارے ہاتھ میں پکڑ لو, تم اپنے بازو میں باندھ دو اور ساری مشکلات حل ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہونے والا. اللہ کا دین عمل کی دنیا میں لاتا ہے, لفظ کی دنیا میں نہیں لے کے جائے گا. یہ عمل کروائے گا تمہیں. عمل بھی کرو اور تعویذ بھی باندھو, آپ کے بات سے, لیکن عمل نہ کرو, جان بوجھ کر عمل نہ کرو اور تعویذ سے چل جائے باندھا. مثال کے طور پر نعوذ باللہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی ہر روز کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے جیسے پڑھانے کا تعویذ دے دو. وہ تعویذ عمل کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ بچپن سے ایک محاورہ سنتے تھے انگلش کا کہ جو ہر روز ایک سیب کھائے گا وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. تو ہر روز ایک سیب کھائے اور تھوڑا سا زہر بھی کھا لے, تو اب بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا کیا؟ تو پھر تھوڑے زہر کھا کیوں کھا لو بھائی, اب تو یقیناً جانا پڑے گا. آپ دین کو سمجھیں. اچھا پھر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, خوشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ کوئی دین میں حل ہے؟ ہاں بالکل ہے. چھوٹا سا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ میں اور اس کے اوپر عمل کریں گے. درود بھیجیے گا محمد وعلی ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا, فرمایا جو اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک مشکل ہے, لوگ ایک دوسرے کو پسند کیوں نہیں کر رہے؟ صرف ایک مشکل, اتنا سا حل کتنا سادہ کر کے بیان کیا. اگر اس کے اوپر اتنے نفسیات میں جاتے نا تو کئی بکس پڑھنی پڑ جاتی. اگر آپ سوشیولوجی میں جاتے پتہ نہیں کتنی بکس پڑھنی پڑ جاتی, کون سے آتھر کون سے فلسفر کے آپ کو فلسفے پڑھنے پڑ جاتے. ہمارے مولا کا موزہ سادہ ترین جملہ بولا جو میرے جیسا جاہل نہیں سمجھ سکتا ہے. فرمایا جب انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے تو لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. اپنے اوپر فخر نہ کرو. سمرائز سادہ سا اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھو. اگر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو گے تو کیا ہوگا؟ محبتیں ختم ہو جائیں گی, اکیلے رہ جاؤ گے, لوگ دور ہو جائیں گے. اچھا اگر سارا معاشرہ ایسی ہو جائے, سب اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ سب کی محبتیں ختم ہو جائیں گی, سب اکیلے رہ جائیں گے معاشرے کے اندر. اور یہ ویسٹرن ورلڈ کا اس وقت ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے. جب یہاں پہ کرسمس آتی ہے اور برف پڑتی ہے, خود بخود خودکشی کی شرح بڑھ جاتی ہے. عجیب ہے وہاں پر, جیسے کرسمس آتی ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں, خودکشی کی شرح بڑھ جاتی ہے. کیوں خودکشی کی شرح بڑھتی ہے؟ جیسی چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ گھر میں پہنچتے ہیں, گھروں میں پہنچتے ہیں, ابھی کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, پھر کو یاد آتا ہے کہ ہم زندگی میں تنہا رہے ہیں, اس پر خودکشیاں کرتے ہیں. اور بدقسمتی مجھے یہ لگ رہی ہے کہ نبی کی امت میں بھی اب ٹرینڈ یہی چل رہا ہے. ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم بھی انہیں کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ہمیں نبی سے لینا کیا ہے. اگر کوئی صرف ظاہری مستحبات لے لے, مکروہات لے لے, ایک اثر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کیا فرمایا کہ تم بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے, یہ ہو سکتا ہے. جائے مستحب اور مکروہ کو ڈھونڈنے اور شدت دکھائیں اس کے اندر. شدت دکھائیں میں نہیں کہہ رہا دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں, نہیں, اپنی زندگی میں شدت دکھائیں. مثال کے طور پر آداب لکھیں, کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے.
آپ جہاں تک ممکن ہے واجبات کو متاثر نہیں کیجیے گا. کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے واجب ترک نہیں ہو سکتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے ہم کسی سنت پہ عمل کرنے لگتے ہیں کسی واجب کو ترک کر دیتے ہیں. مثلاً آپ کو کسی نے کھانے پہ دعوت دی, ایک بیچارہ بار بار اٹھ کے آ جا رہا ہے, وہ اس نے کھانے پہ آپ کو دعوت دی, وہ بیٹھا ہے تھکا کے, آپ نے کہا نمک نہیں ہے, آپ نے صرف ایک مستحب کی خاطر کہا کہ نمک نہیں ہے, وہ دوبارہ جائے گا, شاید یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئے گی کہ آپ سے کیوں تکلیف دے رہا. ایک بار عجیب جملہ پیش آیا, بہت عجیب ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں ایران میں, آیت اللہ قراتی نام کر کے, ٹی وی میں ان کے لیکچرز بھی آتے تھے, کتابیں بھی لکھی ہیں, تفسیر بھی لکھی انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کسی ایک خاندان سے ملنے گیا جس میں کچھ لوگ بچے شہید ہوئے تھے. ایران عراق کی جنگ کے اندر ان کے جوان مارے گئے تھے. تو جو باپ تھا میرے خیال میں 3 یا 4 لڑکے اس کے مارے گئے تھے. تو بہت رسپیکٹ ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ جن کے بچے اس طرح سے مارے جائیں. تو کہنے کہ وہ ہم اس کے گھر میں گئے تو اس کی بیسمنٹ میں اس نے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا. تو بیسمنٹ میں بیٹھنے والے بیٹھے تھے, وہیں پہ کھانا بھی لگا اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے اس نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں, وہاں ہاتھ دھو لیں. تو واش بیسن پہ گئے, وہ ہاتھ دھونے لگے. اچھا, کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئیں اس کو تولیے سے صاف نہ کریں, کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوئیں اس کو آپ تولیے سے صاف کر لیں. صحیح. تو انہوں نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے. ابھی وہ ہاتھ دھو رہے تھے کہ وہ جو باپ تھا, بوڑھا باپ تھا, وہ بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا. اوپر جا کے تولیہ لے کر آیا. وہ لڑکڑا تھا, اوپر گیا, لڑکڑا تھا, نیچے آیا, تولیہ لا کر اس نے آگا کے سامنے رکھی کہ آپ ہاتھ صاف کر. تو حاجی آغا نے خود سنا رہے تھے, ان کی خوبی ہے کہ اپنی باتوں کو بھی سناتے تھے, خود سنائے. کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ آپ تولیہ لائے صحیح ہے, لیکن کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیہ سے صاف نہیں کرنا ہے, مستحب یہ ہے کہ صاف نہ کریں. تو اس نے کہا کہ کیا بوڑھا اتنی محنت کر کے تولیہ لائے, اس کا دل توڑنا بھی مستحب ہے؟ تم ایک مستحب کی خاطر میرا دل توڑ رہے ہو. اگر ہاتھ صاف کر لو گے تو کیا مصیبت آ جائے گی. میں اتنی اوپر گیا ہوں, اوپر سے نیچے آیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں مستحب پہ تاکید کرتے ہوئے یہ نہیں کہ کسی کا دل توڑنا شروع کر دیں, کسی کی اہانت کرنا شروع کریں. بعض اوقات ہم لوگ دین میں سختی دکھاتے ہیں, اپنے ساتھ سختی نہیں کرتے, دوسروں کو سختی میں ڈال دیتے. تو بعض اوقات کوئی دین پہ چلتا ہے تو اس کے گھر والے پناہ مانگتے ہیں, اللہ اس کو ان سے ذرا سا دور کر دیتا کہ ہماری زندگی آسانی میں آ جائے. لیکن کیا مصیبت ہے پڑتا ہے. ایسی کسی سختی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو. دین پہ سختی کریں, اپنے اوپر سختی کریں, بندوں کے ساتھ سختی نہیں کریں. وہ بیچارے جیسے چل رہا ہوں وہ چل رہے ہیں. تو اگر کوئی واقعہ دین میں مستحبات کے اوپر, مکروہات کے اوپر اصرار کرے, یہ ایک اثر ہے. دوسرا کام کیا کرے, اخلاقیات کو دیکھیں. اللہ کے نبی نے اخلاقیات کیا کی. اس ظاہری مستحب اور مکروہ سے بہت زیادہ اہم نبی کے وہ اخلاقی دروس ہیں جو نبی نے دی ہیں. اب ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے, ہم نبی کی سنت کے نام پہ صرف ظاہر کے اوپر رک جاتے ہیں, پیچھے جا کر وہ اخلاقی دروس حاصل نہیں کرتے. جو میں نے ابھی ایک درس آپ کے خدمت میں عرض کیا, بھائی یہ سب کو آتا ہے کہ پانی پیتے وقت 3 گھونٹ میں پینا ہے, سیدھے ہاتھ میں پینا ہے, پہلے بسم اللہ کہنا ہے, بعد میں الحمدللہ کہنا ہے, رات کو بیٹھ کے پینا ہے, یہ سب کو یاد ہے. کسی کو یہ بھی یاد ہے کہ تکبر سے کیسے بچنا ہے, کسی کو یہ بھی یاد ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کیسے کرنا ہے, اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے, اللہ کے نبی برائیوں کا مقابلہ کیسے کرتے تھے. اصل اللہ کے نبی کے نزدیک برائیاں کون کون سی تھیں, یہ سب ہمیں زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ صرف ظاہر کے اوپر رک گئے. کیوں ظاہر پہ رک گئے؟ ظاہر پہ کام کرنا آسان ہے. بھائی ظاہر پہ بہت ہی آسان کام ہے. مثلا اگر آپ کے سامنے دسترخوان رکھا ہے, آپ نے خود دسترخوان لگایا, کھانے کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ کتنا آسان ہے. شروع میں نمک کھاؤ, آخر میں نمک کھاؤ, یہ تو آسان ہے. لیکن ذرا سوچو کہ یہ جو کھانا رکھا ہے اس میں کسی اور مسلمان کا حق تو نہیں ہے, اور وہ بہت مشکل ہے. تو مشکل کو نہیں دیکھے گا, نمک کھا کے مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے سنت نبی کے اوپر عمل کر دیا. بھائی مشکل والا حصہ تو دیکھو, معاشرہ نمک کھانے سے نہیں بننا ہے, معاشرہ اس سے بننا تھا. اب ہمارے درمیان کیا رہ گیا ہے, ہمارے درمیان ظاہر رہ گیا ہے, باطن ختم ہو رہا ہے. اب جو ہمیں کوشش کرنی ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ کم سے کم ظاہر رہ گیا ہے, یہ بھی اچھا کام ہے. اللہ کے نبی کا نام ہی باقی رہے, وہ بھی فضیلت ہے. لیکن کیا وقت نہیں آیا کہ آپ باطل کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے سنتیں دی ہیں, ان کی اولاد طاہرہ نے ایسی ایسی سنتیں دی ہیں, آپ یقین فرمائیں کہ
بات مختلف جگہوں پر عرض کر چکا ہوں، ہمیں الفاظ استعمال کرنا آتے ہیں، الفاظ کے معنی نہیں آتے. ہمیں یہ پتا ہے ایجوکیشن ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اصل ایجوکیشن کیا ہے. ہمیں یہ پتا ہے تربیت ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اصل تربیت کیا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ لفظ کمال ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اصل کمال کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا. اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. ظاہر پتا ہے، اندر کی بات وہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب، دنیا کی کوئی ثقافت اس کی اجازت دیتی ہو انسان متکبر ہو. لیکن یہ پتا ہے متکبر کہتے کس سے؟ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں صرف فرعون متکبر ہوتا ہے اور میرے پاس تو حکومت مصر ہے نہیں، جان میں متکبر ہو نہیں سکتا. بس ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں صرف بادشاہ لوگ متکبر ہوتے ہیں، صرف بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے آفیسر، یہ لوگ متکبر ہوتے ہیں. البتہ بہت سارے لوگ اس کیٹیگری کے بھی یہاں پر ہوں گے، برا نہیں مانے گا، اس میں ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح سے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے انسان کسی مقام تک ہو پھر متکبر ہو. اب دیکھیں اللہ کے نبی اس کو کتنے عجیب سادہ طریقے سے سکھاتے ہیں. ایک دفعہ کہیں پہ تشریف فرما ہو رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت وہاں پہ تھی. آج کل ان کے دیہاتوں میں بھی کم ہو گیا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، شہروں میں بھی تھا. گائے کے گوبر سے اوپلے بناتے تھے جو دیواروں وغیرہ پہ چپکا دیتے تھے، بعد میں خشک ہوتا تھا، اسے اتارتے تھے اور اس کو آگ جلاتے تھے. البتہ یہ میں پہلے بھی کہیں پہ تذکرہ کرتا تو میں نے ادھر بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے ڈیڈلیسٹ ہے. یہ عادت انتہائی غلط ہے. اس کے اندر بہت ڈیڈلی گیسز ہیں جو انوائرمنٹ کے اندر جاتی ہیں. یہ قطعاً ہمارے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ ہم گائے کے گوبر کو اس طریقے سے جلائیں. اس میں بہت تباہی ہے. اس کا بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ گائے کے گوبر سے پہلے بایو گیس بنائی جائے اور بایو گیس سے گیس جلائی جائے، جو اس کے بعد جو کھاد نکلے گی اس کو آپ فصل میں استعمال کریں. لیکن یہ کہ گائے کے گوبر کے اوپلے بنا کر اس کو جلانا، اس کا مطلب ہے پیور میتھین گیس، پیور گندی گیس ہم لوگ کھا رہے ہوں گے اور ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جا رہا وہ قطعاً کوئی پازیٹیو کام نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا، قدیم زمانے میں بھی ہوتا تھا. اس زمانے میں نہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہوگا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک عورت تھی، وہ گائے کے گوبر وغیرہ سے اوپلے وغیرہ بنا رہی تھی اور وہ دیوار پہ چپکا رہی تھی. اس نے کچھ اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ گلی جو چھوٹی تھی اس نے سارا حصہ تقریباً گندا کیا ہوا تھا. اس نے اللہ کے نبی کو وہاں سے گزرنا تھا. اللہ کے نبی کے اثار میں دیکھا کہ نبی یہاں سے گزریں گے، کپڑے نجس ہو جائیں گے، کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاؤ، تم تھوڑا سا کنارے پہ ہو جاؤ تاکہ نبی یہاں سے گزر جائیں. تو اس نے اکھڑ کے نبی سے کہا کہ ان کو گزرنا ہے تو وہ گزر جائیں. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا. اچھا اب میں تھوڑی سی روایت میں اور ڈیٹیل رس کروں. یہ عورت آزاد عورت نہیں تھی، یہ عورت کنیز تھی. عورت عرب بھی نہیں تھی، عورت حبشی تھی. اور کام کیا کر رہی تھی؟ گندگی کے اوپلے بنا رہی تھی. لیکن اللہ کے نبی نے کہا دعها فإنها متکبرہ، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ متکبرہ عورت ہے. صحیح ہے. ہم سمجھ رہے تھے تکبر کے لیے کوئی بادشاہ ہونا ہوتا ہے پھر تکبر ہوتا ہے. نسلن حبشی تھی، کام گندا کام تھا، خاندان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ متکبر ہے. یہ انسان کی چھپے امراض ہیں جو اللہ کے نبی بات کرتے ہیں اتنے سے جملے سے کہ یہ متکبر ہے. اچھا اب اس کے مقابلے میں دوسری مثال بھی کہہ دوں، کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کم حیثیت والی ایک مثال دے کر کام خراب کر لیا. بولی سینا ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. بولی سینا بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے تھنکر، اتنا ریپوٹیشن، بادشاہوں کے نزدیک مقام تھا، بڑی عالیشان سواری سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے. تو ایک آدمی تھا، قدیم زمانے کی ایک ٹیکنالوجی تھی جو یوز ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی، سیوریج لائن آنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھروں کے ٹوائلٹس ایک کنویں کے اندر چلے جاتے تھے. اس کو فارسی اور عربی میں بالوا تعبیر کرتے تھے، بالوا کہتے تھے. ایک کنواں ہوتا تھا، اس کے اندر ٹوائلٹ چلا جاتا تھا اور اس میں جمع ہوتا رہتا. جب وہ بھر جاتا تھا تو اس کو خالی کروانا پڑتا تھا. 5-6 سال میں ایک دفعہ اس کو خالی کرانا پڑتا تھا. تو یہ ٹوائلٹس میں جب قوم میں گیا ہوں 84 میں تو تھے ابھی بھی. اب میں نے سنا کہ سیوریج کی لائن پڑ گئی تو اب یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. اور پاکستان کے کچھ شہروں میں رہے تھے جب تک کہ سیوریج کی لائنز نہیں تھی، پتہ نہیں کون کون سے شہر میں رہا ہوگا. تو یہ جو آدمی اس کنویں کو خالی
بات صحیح کہہ رہا ہے. البتہ یہ پولی سینا کی بڑائی تھی کہ انہوں نے اچھی بات کو سن کر اس کے سامنے دعوت میں دکھائی, بات کو فوراً ایکسیپٹ کیا, کیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم کرناسا ہے یا نہیں ہے, مشکل یہ ہے کہ نفس کو ذلیل تو نہیں کر دیا دوسرے کے سامنے رسوا, یہ بڑی بات ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو متکبر ہوگا, نہیں, غریب آدمی بھی متکبر ہو سکتا ہے. یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت اور سیرت سے چھوٹے چھوٹے باتوں سے ہم نے سیکھ لیا. اس کو اگر ہم نفسیات میں پڑھنے کی کوشش کرتے تو کتنا کمپلیکیٹڈ بن جاتا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں معاشرے بننے ہیں. آپ تصور فرمائیں, وہ جو سنت کی ظاہری چیزیں ہیں وہ تو یقیناً کام آئیں گی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے اخلاقیات میں کمی ہے, اخلاق میں کمی ہے. اس کے پیچھے پورا معاشرہ تعمیر ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے کچھ قوانین دیے ہیں, ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے اس کا. اور اس اعتبار سے ایک اور پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. معنوی اعتبار سے اللہ کے نبی اس مقام پر ہے کہ خدا نے کیا فرماتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حاکم ہونے کے ناطے اللہ کے نبی اس مقام پر ہے کہ خدا نے کیا فرماتا ہے, ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. محبت کے اعتبار سے خدا کے نبی اس مقام پر ہے کہ خدا کہتا ہے جو کہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو نبی کی پیروی کرے. حاکم ہونے کے ناطے اس مقام پر, معنوی اعتبار سے اس مقام پر, محبت کے اعتبار سے اس مقام پر, قاضی ہونے کے ناطے اس مقام پر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نبی کبھی حکم دے تمہارے دل میں بھی کہیں مخالفت نہیں ہونی چاہیے, دل میں بھی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ان تمام مقامات کے ساتھ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں اپنے معرکوں کو کیسے انجام دیتے, اپنی مشکلات کو کیسے انجام دیتے, اپنی مشکلات پہ ردعمل کیسے دکھاتے تھے. بہت خوبصورت زندگی اللہ کے نبی کی اس معاملے کے اندر, ہر معاملے میں خوبصورت ہے, اس معاملے میں بہت ہی عجیب ہے. یعنی مثلا ہمارا عام بیہیویئر کیا ہے ہم لوگوں کی زندگی کے اندر, جو تھوڑا سا معنوی اعتبار سے بزرگ ہوتا ہے وہ مثالی طور پر اس کو ایسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں ہلنے کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب طریقہ کا ہے. یعنی مثلا ایسی لطیفہ نما ایک چیز سنا دوں آپ کی خدمت میں, چونکہ شب میلاد ہے, یعنی مثلا مبارک شبیں ہیں ابھی, اور اچھا ہے کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے. میری باتوں کو سن کے تو ویسے ہی لوگ پریشان ہو کے دیکھنے لگتے ہیں, تو میں ڈر جاتا ہوں کہ میں ان کو خوش کرنے آیا تھا ان کو اٹھا کے جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب نے ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ مولانا میں کتنے سال سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے سال سے, 15-20 سال سے. تو پڑھ لو. کہنے لگا کل سے نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا بھائی میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا. کیا لگا میں کل اپنے گھر سے آپ کے گھر کے سامنے سے گزرا تھا, میں نے آپ کے گھر میں جھانک کے دیکھا تو آپ اپنی بیوی کی طرف پانی پھینک رہے تھے. اب آپ کی عدالت ختم ہو گئی. اس نے کہا کہ بیوی کی طرف پانی پھینکنا کیا حرام کام نہیں ہے, میں نے کون سا حرام کام کیا. ہم لوگوں کے معاشرے میں تقدس ایسا ہے کہ بھائی اگر مولوی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اب بیچارہ پتھر کا ایک بت ہے, اس میں نہ ہلنا نہ جھکنا. تھوڑا سا زیادہ ہنس لے تو لوگ کہتے ہیں اس کی عدالت ختم ہو گئی, یہ کسی قابل نہیں رہا. ہم یہ ہمارا معاشرہ ہے. اچھا اللہ کے رسول کی زندگی عجیب ہے, بہت عجیب ہے. قرآن کریم کافروں کی زبان سے نقل کرتا ہے, کافروں کی زبان سے, کہ کافر کیا کہتے ہیں, ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. خدا تعالیٰ کہتا ہے کفار نبی پہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسا نبی ہے, بازاروں میں گھومتا ہے کھانا نہیں کھاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم کیا چاہتے تھے, میں نبی بھیجتا تو کیا فرشتے بنا کر بھیجتا تمہارے لیے, میں نے نبی کو بھیجا تمہارے لیے, وہ بازار میں بھی گھومے گا کھانا نہیں کھائے گا, تمہاری طرف سے
بیٹھیے گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں اس سے نہیں آیا کہ میں بیٹھوں گا مل کے کام کروں گا. لکڑیوں کو جمع کرنے لگے تو مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہاں لکڑیاں نظر نہیں آ رہی. کہا نہیں دیکھو جمع کرو صحرا ہے لیکن مل جائے گی. اب تو لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سب مسلمانوں نے جمع کی, ڈھیر لگ گیا لکڑیوں کا. چھوٹا سا واقعہ تھا. اللہ کے نبی نے صرف ایک جملہ بولا, کہنے کہ قیامت کے دن اس طرح خدا تمہارے گناہ جمع کرے گا تو ڈھیر ہو جائے گا. میں دیکھتا ہوں اتنا سا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے آخرت کے درس میں تبدیل کر دیا. یہ الہی بصیرت ہے, یہ خدا کے نبی ہمیں سکھاتے ہیں. اب سوچیے نہ کلاس لگائی, نہ ہماری طرح ممبر, نہ کرسی, نہ درس, کچھ نہیں. عام زندگی چلتے چلتے لوگوں کو اللہ کی فطرت سے نزدیک کر دو. قیامت کی یاد بھی دلاتی, اللہ کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتی. یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں عجیب بات یہ تھی کہ وہ جب سادہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو وہ کیسے. اب مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. فرض کیجیے بھائی کوئی ایک آدمی پی ایچ ڈی کیا ہوا, مثلا فرض کر لیتے ہیں ایسی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا, اور میری کیمسٹری بہت خراب تھی, میٹرک میں بھی خراب تھی, صاف بات ہے, انٹر میں بھی خراب تھی, میں کیمسٹری میں بہت لڑک کے پاس ہوتا تھا. تو وہ مثال کے طور پر اگر میں کیمسٹری کی کسی پی ایچ ڈی کے سامنے پہنچوں اور اس سے کیمسٹری کا کوئی سوال کروں تو وہ مجھ سے کیسے ڈیل کرے گا. یہاں پہ پتا چلے گا کہ انسان کتنا ہے. پی ایچ ڈی تو ہے, انسان ہے یا نہیں ہے. اصل مشکل یہاں ہے. بس اگر اس پی ایچ ڈی کے سامنے ایک اور پی ایچ ڈی آئے تو وہ کیسے ڈیل کرے گا, اس سے کچھ نہیں پتا چلے گا. جب اس پی ایچ ڈی کے سامنے میرے جیسا جاہل آئے گا نا اور ایک سوال کرے اس کی فیلڈ کا, اب پتا چلے گا یہ کیا ہے. اور آپ کے میرے ساتھ بھی ایسے ہی, آپ کے سامنے ایک بہت عقل مند آدمی آیا آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ کہ آپ کے سامنے ایک انتہائی نادان شخص آیا ہے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے, اب آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اب اہم ہے. اب پتا چلے گا اندر کیا ہے. اللہ کے نبی کی یہ سنت کا پہلو بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. یعنی اگر کوئی بہت عقل مند آیا اللہ کے نبی نے اس کو ڈیل کیا وہ بھی اہم ہے, لیکن بہت خوبصورت اس کا ہوتا تھا جب کوئی بہت سادہ دل طبیعت کا آدمی آتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ اور بات کرتا تھا, اور کیا اللہ کے نبی اس کو جواب دیتے تھے. کہیں اتنا سا بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ نبی رحمت اشرف الانبیاء افضل الانبیاء. بالکل لگے گا جیسے سادہ دل آدمی کے ساتھ سادہ دل آدمی بیٹھا. اتنا عجیب تھا. اللہ کے نبی خاص احترام کرتے تھے. عربی میں الف لام لگتا ہے, آپ کو پتا ہے عربی میں الف لام لگاتے ہیں ہر چیز کے اوپر. مثلا ہم لوگ جو نان عرب ہیں وہ تو کہتے ہیں ہر چیز پہ الف لام لگا تو عربی ویسی بن جائے گی. تو وہ ایک قبیلہ تھا وہ الف لام نہیں لگا پاتا تھا, اس کی زبان میں لکنت تھی. وہ الف لام کی جگہ الف میم لگاتا تھا, الف میم لگاتا تھا. اچھا عربوں میں وہ قبیلہ مذاق بنا ہوا تھا, مذاق بنا ہوا تھا. جیسے اس قبیلے کے لوگ آتے تھے ان کا تھوڑا بہت ریکارڈ لگ جاتا تھا کہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا, الف لام کی جگہ الف میم لگاتے. تو اس قبیلے کا ایک آدمی آیا, اس نے اس طرح کا ایک اللہ کے نبی سے سوال کیا اپنی زبان میں, الف لام کی جگہ الف میم لگا کر. اللہ کے نبی نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اسی کی طرح الف لام کی جگہ الف میم لگا کر جواب دیا. اتنا سا مذاق نہیں کرنے دیا, بالکل اس کی طرح جیسے وہ الف لام کی جگہ الف میم لگاتا تھا اللہ کے نبی نے ویسے الف میم لگایا اس کو جواب دیا. اس طرح کرتے تھے. یعنی معمولاً ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے ایسے کوئی سادہ دل آدمی آتا تھا نا, اتنا خوش ہو کے جاتا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں پائیں. اور عجیب عجیب سوال کرتے تھے, عجیب عجیب سوال کرتے تھے سادہ دل لوگ. میں چونکہ یہ روایات بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں, زیادہ بھی کیا عرض کروں, بس تبرکاً عرض کر دیتا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے اس قسم کی بات اللہ کے نبی کے ساتھ میں دیکھ کر کے. اللہ کا شکر کرتا ہوں خدا نے کتنا اچھا نبی کیا ہدایت دینے کے لیے, کتنی فضیلت اللہ کے نبی کے اندر. مثلا کوئی آیا اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت کے دن خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے. اب اس کے ذہن میں ایک جملہ اٹکا ہوا ہے, لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے. وہ آیا اس نے کہا اللہ کے نبی قیامت کے دن خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ کب کوئی سوال ہے خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے, خدا حساب دے گا فرشتے حساب دے گا, فرق کیا پڑے گا. فرشتے بھی تو خدا کے حکم سے دیں گے. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی بتائیں خدا حساب دے گا فرشتے حساب دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں خدا خود حساب دے گا. کہنے لگا بس یہ ٹھیک ہے اب میرا کام چل جائے گا. لوگوں نے کہا بھائی کیا معاملہ, تیرا کام کیسے چل جائے گا. کہنے
یہ کیسے خدا شناس ہو گیا؟ اس نے تو کوئی کلاس نہیں لی ہے. اس کا دل سادہ ہے، اس کو خدا کی محبت نظر آتی ہے. ایسا ہوتا ہے ہمیں یہ دین چاہیے، ہمیں یہ دل کی خوبصورتی چاہیے. مثلا میرے جیسا آدمی 4 چیزیں پڑھ کے یہ نہ سمجھے میں کچھ ہوں، دنیا کا کوئی مقام مل گیا تو میں سمجھ رہا ہوں مجھے کچھ. اللہ کے نبی افضل الانبیاء کو کچھ نہیں کہہ رہے. سادہ لوگ انسان کے سامنے بیٹھتے ہیں بالکل سادہ انسان کی طرح بیٹھتے ہیں. زیادہ تر لوگ جاہل تھے عرب معاشرے کے اندر، ان جاہلوں کے درمیان اللہ کے نبی بیٹھتے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے. ہاں کبھی مقام بیان کرنا ہوتا تھا تو بیان بھی کرتے تھے، لیکن زندگی میں انسان کے سامنے فخر فروشی کبھی نہیں کرتے تھے. ابھی مثال کے طور پر ہم تو چلو یہ ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو انسان ایک سینس بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی ہم تھوڑا سا اونچائی پہ بیٹھیں گے تو لوگوں کو نظر آئے گا. البتہ یہ میں اس میں ڈرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ نظر آنے کے بہانے بہت اونچا جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے. کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ممبر بہت اونچا چلا جاتا ہے تو بیچ میں بیٹھ جاؤں کہ بھئی جتنا نظر آنا تھا اتنا نظر آ گیا، اس سے زیادہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی لوگ درمیان پرومیننٹ لوگ نہیں بیٹھتے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو نئے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے. ایسے مل کر بیٹھتے تھے، گھل مل کر بیٹھتے تھے اللہ کے نبی، کسی نئے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے. ہاں جب آبادی زیادہ ہو گئی تھی، مسجد نبوی کے اندر لوگ بہت آتے تھے تو ایک ممبر بنا دیا تھا، اس ممبر پہ جاتے تھے تقریر کرتے وقت. لیکن جب عام زندگی میں بیٹھے ہوتے تھے کبھی پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے. اچھا ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ذرا پرومیننٹ ہوتا ہے نا، اس کی کرسی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی جگہ تھوڑی اونچی ہوتی ہے، لوگ ذرا دور دور سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سیرت نبی نہیں ہے، سیرت نبی یہ نہیں ہے. سیرت نبی لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی ہے. نبی ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا اللہ کے نبی کون سے. ہمیں سیرت نبی میں سے یہ لینا ہے، اس سے ہماری زندگی بنے گی، اس سے ہمارے اخلاقیات بنیں گے، اس سے ہماری قوم بنے گی. اور عزیزان محترم بالکل اب یہ آخری منٹس کی طرف میں جاتا ہوں، آپ کو میں نے بڑا وقت دیا. یہ کہ ہماری زندگی میں چیلنج بہت سامنے اس وقت. ہم آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر کن چیلنجز سے گزرتے ہیں. ان چیلنجز کا بہت بڑا جواب پتھر سے نہیں ہے، اخلاق سے. ان چیلنجز کا جواب اخلاق کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر سنت نبی کے پوائنٹس کو لیں اور عمل کرنا شروع کریں. ہم پرومیننس چاہتے ہیں، بس ہم سوچتے ہیں بھائی معاشرے کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک مقام ملے. کاش وہ مقام ہم اخلاق سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ طاقت سے مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ دولت سے مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ سیاست سے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ اخلاق سے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم 20% ہوں پاکستان کے اندر اور اخلاق میں نبی کے نزدیک ہوں تو میں گارنٹی سے آپ سے کہہ رہا ہوں 80% ہمارے پاس آئیں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو برائی کو اس سے جو بہت اچھا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ جس کے تمہارے درمیان دشمنی بھی ہوگی وہ تمہارا بہت گرم دوست بن جائے گا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، روایت نہیں ہے جناب کی خدمت میں عرض کی، قرآن کریم کی آیت ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. خدا فرماتا ہے برائی کو اچھائی سے دور کرو. جب تم اچھائی سے دور کرو گے تو جو تمہارا جانی دشمن ہوگا وہ بھی تمہارا صمیمی دوست بن جائے گا. اخلاق سے مشکل کو حل کرو. یہ جو ہمارے سامنے مشکل ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا چیلنج نہیں ہے. اگر آپ نے، میں آخری نوٹ پہ شاید اس کا مطلب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ ابھی ذہن میں آ گیا میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک ایسے شخص نے جو اہل بیت کے چاہنے والوں سے خوب دشمنی کے لیے مشہور ہے، خوب دشمنی کے لیے مشہور ہے، سخت دشمنی کے لیے مشہور ہے. وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں کراچی کو ایسا شہر بنا دوں گا کہ کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا اور کوئی شیعہ گھر سے نکلنے کی جرات نہیں کرے گا. تو اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے وہ انٹرویو، کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے میں کراچی کو ایسا شہر بنا دوں گا کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا اور کوئی شیعہ گھر سے نکلنے کی جرات نہیں کرے گا. وہ پروردگار عالم نے عجیب کام یہ کیا کہ جب یہ ہزارہ مومنین نے احتجاج کیا اور اس احتجاج میں
مقابلہ کرنا ہے سازش کا، راستہ اخلاقیات کے اندر ہے، اچھے اخلاقیات کے ذریعے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ ایسا بنا دے گا کہ کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا، میں کہوں گا آپ اخلاق دکھائیں، اچھے اخلاق دکھائیں، پھر دیکھیں پھر خدا وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی دوستی ہوگی، اب گرم دشمن بن جائے، گرم دوستی میں تبدیل ہو جائے گی وہ جو دشمنی ہوگی۔ اچھا یہ بات ہے کہ کچھ ایسے دشمن ہوں گے جو دشمن رہیں گے، ان کو قرآن مطالعہ سنن بکن امیل فہم لا یعقلون اس ٹائپ کا ایک چیز بنا دی ہے، جو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ عقل نہیں آتا، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم خدا فرماتا ہے۔ کچھ ایسے دشمن رہیں گے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود ابو جہل ابو سفیان تبدیل نہیں ہوئے، اور بہت سارے لوگ تبدیل نہیں ہوئے، اور تو کچھ تو ہوں گے جو دشمن رہیں گے، لیکن اکثر قانون یہ ہے کہ آپ اخلاق سے صحیح کریں گے۔ تو جو آپ کے اور میرے پاس چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اس چیلنج کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاقیات پہ توجہ کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت میں جو یہ جو اخلاقی دروس ہیں ان اخلاقی دروس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کریں۔ میں بعض اوقات ان باتوں سے ڈرتا ہوں کہ جیسے میں نے 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی، اور اگر پریکٹیکل پوائنٹس نہیں دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے 1 گھنٹہ کہا اور آپ بعد میں سوچیں کہ ٹھیک ہے باتیں تو بہت ساری ہو گئی، ہم ہنس بھی لیے، ہم رو بھی لیے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کرنا کیا ہے۔ تو میں 1-2 پریکٹیکل پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ جو آپ میں سے عمل کرنا چاہیں اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی انہی باتوں میں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی پوائنٹس نکالتے ہیں۔ ایک پوائنٹ اگر آپ کی ذہن میں یاد، میں نے آپ سے کہا تھا اپنے آپ کو جو پسند کرے گا اسے لوگ ناپسند کریں گے۔ اب میں کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو پسند کرنا بند کروں۔ اچھا اپنے آپ کو پسند کرنا بند کروں مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دوں، کیا مطلب؟ خود پسندی چھوڑ دوں، میں صحیح ہوں، میرا کام صحیح ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میں غلطی نہیں کرتا، یہ سب چھوڑ دوں، یہ سب چھوڑ دوں۔ اللہ کا دین ہم سے کہتا ہے دوسرے کے کام کو غلط مت کہو، اگر 100 تعویل ممکن ہے تو 100 تعویل کرو، غلط مت کرو۔ شاید یہ ہوا ہوگا، شاید وہ ہوا ہوگا، شاید اس طرح سے تھا، ممکن ہے کہ یہ ہو گیا ہو، کرو اس کام کو کرو۔ خود پسندی چھوڑ دے، دوسرے کی کاموں میں نیت نکالنا بند کر دے، زندگی آسان۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا، اسی کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے، دوسروں سے اپنے بارے میں توقعات نہ بڑھائیں۔ بس میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں، ہم لوگ مولوی لوگ ہوتے ہیں، بولنے والے ہوتے ہیں نا، ہمیں توقع ہوتی ہے فلاں آدمی ہمیں احترام دے گا، فلاں ہمیں سلام کرے گا، فلاں ہمیں نیچے جگہ بنائے گا، فلاں یہ کرے گا۔ یہ سب شیطان کے منصوبے ہیں۔ توقع سے اللہ سے رکھو، انسانوں سے توقع مت رکھو۔ جتنا انسانوں سے توقع رکھیں گے دل میں کوڑن بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا انسانوں سے توقع ختم کریں گے دوستیاں بڑھیں گی، دوستیاں بڑھیں گی۔ کیوں؟ سامنے والوں کو پتہ ہے مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی چاہیے ہوگا تو وہ ڈرے گا نا کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ لے کے چلا جائے گا، بھائی کچھ چاہیے ہی نہیں، دوستی ہوگی۔ اگر میں کہوں گا مجھے آپ سے یہ چاہیے تو پھر مشکل شروع ہوگی، آپ کہیں گے میں نہیں دیتا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں بھائی کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، اور سنسیئرلی کہہ دوں نہیں چاہیے۔ اب یہ سن لیا، اب ایک اور اسٹیپ آگے، ہمیشہ کوشش کریں دوسرے کو کچھ دے دیں۔ یہ تیسری بات، اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ پہلی بات اپنے آپ کو پسند نہ کرو، دوسری بات دوسروں سے توقع مت کرو، تیسری بات اس سے اوپر لیول کی، کیا؟ ہمیشہ دو، ہمیشہ دو۔ اچھا اگر ہمیشہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ادھر سے خدا کے دینے کا چینل بہت بڑا کھلا ہے۔ اتنا میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، آپ اس کو چھوٹی کہو یا بڑی کہو، جتنا میں نے آزمایا ہے اس کو ہمیشہ مفید پایا ہے۔ دینے کا دروازہ کھلا رکھو، اس سے بڑا دروازہ خدا کے دینے کا کھلا رہے گا، اور جہاں یہ دروازہ بند کیا وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اتنا آزما چکا ہوں، اتنا آزما چکا ہوں، اب مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں رہا ہے کہ دینا صحیح ہے، دینے سے کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ میں دینا جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس دینے میں سب کچھ شامل ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ مثلا دعا دینا بند مت کرو، دعا دو، دن کا کوئی وقت نکالے سب کو دعا کرو، سب کو دعا کرو۔ جن کے نام لے سکتے ہیں ان کے نام لیں، جن کے نام نہیں لے سکتے
نام میں، جن سے آپ نے سیکھا ان کے نام میں، ان کے نام میں. پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہت نام دے دیے میں اس طرح نہیں دے سکتا، پھر آپ نے خدا ہر وہ شخص جس نے میرے ساتھ احسان کیا، خدا اس کو بھی بخش دے جس کے ساتھ میں نے غلطیاں کی ہیں. میں نے تو لوگوں کے ساتھ غلطیاں کی ہیں، اب میں کہاں سے غلطیوں کا مداوع کروں، کہاں سے تدارک کروں. مثلا میں کہیں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پر رکا، ایک دکاندار کے سامنے میں نے ایسے ایکسپوزر دیا جیسے اس کی ذلت ہو گئی. اب کہاں واپس جاؤں، اس سے معافی مانگوں تو میں دعا کروں خدا میں نے جن کی حق تلفی کی ہے ان کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. خدا اس کے سفر میں بخش دے. جتنا بھی آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، آپ کو بھائی ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، دن میں ایک وقت نکالیں دعا دینے کے لیے. دعائیں دیں، سب کو دعائیں دیں، جتنا کو دے سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو جملے بتا دیے میں نے، خدا جنہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، خدا جنہوں نے مجھے کچھ سکھایا ہے، خدا جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے، خدا جن کے ساتھ میں نے غلطی کی ہے، خدا ان کو بخش دے جنہوں نے میرے ساتھ غلطی کی ہے، سب کو بخش دے. جتنا میں بخشوں گا کل مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن. اس وقت میری صرف ایک خواہش ہوگی، خدا مجھے بخش دے. تو بھائی ابھی تم دنیا میں بندوں کو بخشو، کل خدا تم کو قیامت میں بخش دے گا. مشکل نہیں ہے، خدا تو بخشندہ ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو وہ تو ضرور بخش دے گا. اگر آپ کی بخشنے کی عادت ہے تو آپ دعا ضرور دیں. اچھا اور کیا دے سکتے ہیں؟ خوشی دے سکتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے انسان کے دل میں یوں اڑن ہوتی رہتی ہے کہ بعد میں کہتا ہے کاش میں نے بات نہیں کی ہوتی اچھا تھا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انسان ان کے ساتھ ایک منٹ گزارتا ہے، آرزو کرتا ہے خدا ہے اور بات جس کے ساتھ اور مزہ آیا بیٹھنے. آپ ایسے بن جائیں، آپ کے ساتھ لوگ بیٹھنے کی آرزو کریں، خدا اس کے ساتھ وقت گزاریں، اتنے اچھے بن جائیں آپ کے دل سے لوگوں کو خوشیاں مل رہی ہیں. بھائی خوشی پیسے سے تھوڑی ہوتی ہے، صرف احترام سے خوشی ہوتی ہے. کسی کے دل ہمدردی کر لو وہ بھی خوشی ہے. اچھی بات کہہ لو، اچھی نصیحت، اچھی گفتگو، کچھ نہیں ہو. بعض لوگوں کو صرف سننا ہوتا ہے، بیچاروں کو انہوں نے کسی کو سنانا ہوتا ہے، ان کو کچھ سنانے والا بندہ نہیں مل رہا ہوتا، تھوڑی دیر بیٹھ کر سن لو، وہ بھی خوشی ہے. آپ دینے والے بندے بن جائیں. آپ جیسے دینے والے بنیں گے آپ پتہ نہیں خدا آپ کو کیا کچھ دے گا. ایسا مطلب میں بعض اوقات سوچتا ہوں اپنی ساری زندگی کی تفصیلات اس طرح کیمراز کے ساتھ جا کر بتانا صحیح نہیں ہے، بعض کوئی اور مشکل نہ بن جائے. لیکن میں انتہائی غریب آدمی ہوں پیسے کے اعتبار سے. میں نے اپنی زندگی میں غربت بہت دیکھی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب دیتے ہیں تو خدا کیسے دیتا ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں میں نے کیا کچھ جھیلا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اس لیے میں بھی تفصیلات نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دونوں لوگ دیکھے، وہ بھی جھیلا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے، اور دونوں کا مجھے پتا چل گیا میکینزم کیا ہے. اور اس میکینزم کے اندر ایک بڑی چیز جو ہے وہ دینا ہے. آپ دینے والے بن جاؤ. اب اس بات کو میں قانون بناتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے پاس کچھ ایسیٹس ہیں جو انٹلیکچوئل ایسیٹس ہیں، علمی سرمایہ. ان علمی سرمایوں میں ایک یہ جملہ ہے، یہ میرا علمی سرمایہ ہے، میں نے مصیبت سے حاصل کیا ہے، اس کو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کو انسان کان سے سنتا ہے، کان میں رکھتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کان سے سنتا ہے، زبان پہ جاری کرتا ہے لیکن دل تک نہیں پہنچتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو علم ہوتا ہے، کان سے سنتا ہے، دل تک پہنچتا ہے، پھر دل سے کہتا ہے. یہ جملہ میں نے سمجھا ہے، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے. ہم جو کچھ انسانوں کو دیں گے وہ خدا ہمیں بڑھا کر واپس کرے گا. ہم لوگوں کو خوشیاں دیں گے، خدا ہمیں خوشیاں بڑھا کر واپس کرے گا. اور اس میں اضافہ بھی کروں، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، ہر میدان میں. آپ یہاں لوگوں کو خوشیاں دیں گے نا، خدا کو خوشیاں دے گا دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں. اور خدا نہ کرے اگر آپ نے لوگوں کو غم دینا شروع کر دیا، اب خدا تینوں جگہ غم دے گا اور بڑھا کے دے گا. مشکل کہاں پر ہے؟ بڑھا کے دے گا. اب کسی کو اگر عزت چاہیے تو کیا کرے؟ دوسروں کو عزت دے، دوسروں کو عزت دے. یہ سب سنت نبی کے اندر شامل ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا. آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو اس عنوان سے دیکھنے کی کوشش کریں، آپ کو سیکھنا ہے.
پسند نہ کریں، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، دوسروں سے توقعات کم کریں، حتی الامکان دینے والے بنیں۔ دینے میں کم سے کم دعا دیں، دعا دیں گے اور بھی کچھ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر موقع ہے آپ کے پاس، پیسہ بھی دے دو، جتنا دے سکتے ہو اتنا دے دو، جتنا دے سکتے ہو۔ مثلا اللہ سے دعا کرو کہ خدا مجھے اتنا دے کہ میں سب کو دوں، اپنے لیے کم رکھو، دوسروں کو زیادہ دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ یہ اللہ کا نظام اس کے اوپر بنا ہوا، دینے کے اوپر بنا ہوا اپنے اندر۔ اچھا مثال کے طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے دولت مانگیں گے تو دولت دیں گے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگو انسانوں کی محبت مجھے دے دے، اب نہیں معلوم خدا آپ کو کیا کیا دے گا، دولت تو ایسی سائڈ میں دے دے گا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کی کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اصل مصیبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان دلوں کی پاکیزگی مانگیں خدا سے کہ یہ دل کسی طریقے سے صاف ستھرے ہو جائے، یہ دل اچھے ہو جائیں، میری زندگی آسان ہے۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہوں، ایسا نہیں کہ دوسری دفعہ آخری کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ساتھ مشکل ہے، ایک دفعہ کہتا ہوں آخری بات کہتا ہوں پھر دوبارہ آخری کہہ دیتا ہوں۔ آخری بات عرض کرنا چاہوں، ہم سب کی زندگی میں ایک ٹائم آئے گا، یا آ چکا ہے، یا آئے گا، یا آنے والا ہے، یا آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم صرف انسانوں کی محبتیں مانگیں گے، ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے ہوگا، ہمیں کوئی گھر نہیں چاہیے ہوگا، ہمیں کوئی مقام نہیں چاہیے ہوگا، کوئی پوزیشن نہیں چاہیے ہوگی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے اسے پیسے کی طلب ہوتی ہے، مقام چاہیے ہوتا ہے، دولت چاہیے ہوتی ہے، شہرت چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک بات چاہیے ہوتی ہے، کوئی میرا چاہنے والا ہے دنیا۔ اگر اس وقت یہ لگے نا کہ کوئی چاہنے والا نہیں ہے، پھر عذاب بہت بڑا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، وہ وقت مت آنے دیجیے گا۔ دوسروں کو پسند کریں، دوسروں کو محبتیں دیں، دوسروں کو خوشیاں دیں، خود بخود خدا کی اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ مر بھی جائیں گے نا، خدا آپ کے نام کو زندہ کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مر بھی جائیں گے، خدا آپ کے نام کو زندہ کرے گا اگر آپ نے دوسروں کے لیے کچھ کر دیا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا۔ اب میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا وقت کم ہے، میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے، آپ نے بہت صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرمایا، یہ آپ کی سماعت کی خوبی ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ سب اللہ کے نبی کی محبت کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہم لوگ فرش عذاب جب بیٹھتے ہیں ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، نبی کے نام کی صدقے میں آپ نے دیکھا آپ کے دل نرم ہونا شروع ہو گئے، یہ ان کے نام کی تاثیر ہے۔ اس نبی حضور کی ذات پر، ان کے خاندان کی ذات پر درود محمد والے تمام دعائیں تیری حجت کے لیے پاک پروردگار، جو تیرے نبی کے دین کے پرچم کو بلند کریں گے
تجھے واسطہ نبی رحمت کا، ان کی آل اولاد کا، ان کے ظہور مبارک میں تعزیر فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اس نبی رحمت کے واسطے پر کسی نے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے، اس سے پہلے نبی خدا کو نبی کا واسطہ دیتے ہیں پاک پروردگار، اس نبی رحمت کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے عاجزہ آخرہ جو دنیا سے رخصت ہوئے انہیں شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما، اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان محبتوں کو جو